السلام علیکم کلاس 10۔ اور کیا حال ہے بچوں آپ لوگ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو نظم حمد کا مرکزی خیال اور شاعر کا تعارف جو ہے اس کا جو ہم نے ریویژن کیا تھا۔ آج جو ہم ریویژن کریں گے وہ اشعار کی تشریحات پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اشعار کی تشریح میں ہم پہلے لیتے ہیں شعر نظم کا پہلا شعر، ٹھیک ہے؟ نظم کا پہلا شعر میں آپ کے سامنے اس کی بلند خوانی کر رہی ہوں، اور پھر اس کا حوالہ، پھر حوالے شاعر، اور پھر تشریح کریں گے، صحیح؟ تو پہلا شعر ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا؟ ٹھیک ہے، اب حوالہ لکھیے۔ اچھا، اب اس شعر حوالہ لکھنا تو آپ کو آتا ہے، صحیح؟ تو حوالہ کیا ہوگا اس کا بچوں؟ ٹھیک ہے، لکھنا شروع کریے۔ منزل بالا شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے، اور جس کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں، صحیح؟ اچھا، اب حوالے شاعر میں جو شاعر کا تعارف میں نے آپ کو لکھایا ہے اس کا مختصراً جو ہے آپ اسی میں سے لکھیں گے، صحیح؟ تو وہ میں آپ کو نہیں کرواؤں گی حوالے شاعر، کیونکہ میں آپ کو پہلے سے کروا چکی ہوں، تو آپ نے اسی میں سے لکھنا ہے۔ اچھا، اب ہم نے تشریح دیکھنی ہے اس کی۔ اب تشریح دیکھیے۔ منزل بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی رب نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ یہ دنیا اور یہ ساری کائنات تو نے ہی تخلیق کی ہے، اگر تو نہ ہوتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ حسن، یہ دلکشی، یہ نظارے نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی، اور اس میں انسان نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، صحیح؟ تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر اس میں؟ شاعر نے یہ بات واضح کر دی ہے، شاعر نے بتایا ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا؟ اور اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ دنیا کا وجود ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ یہ خوبصورتی ہوتی، نہ یہ دلکشی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب شعر نمبر 2 دیکھیے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ شعر نمبر 2، جن بچوں کے پاس اگر یہ کام نہیں ہے وہ کاپی ڈاؤن کریے، اور جن کے پاس ہے وہ ریوائز کریں گے، وہ اس کو پڑھیں گے میرے ساتھ ساتھ، اور اس کو جو ہے ان کا اس طریقے سے ان کا اعادہ ہوتا جائے گا۔ اب شعر نمبر 2، شعر نمبر 2 کیا ہے؟ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ حوالہ وہی ہوگا اس کا بھی۔ اب اس کی تشریح کیا ہوگی؟ منزل بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان تیری ذات کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کے یہ بس میں ہی نہیں کہ انسان اللہ کا تصور کرے، انتہائی مشکل ترین کام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ تو ہماری سوچوں سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، اور ہماری سوچ محدود ہے۔ تیرا تصور کرنا ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ہم میں اس کی ہمت ہے اور نہ ہی طاقت، ہم تیری ہی تخلیق ہیں، اس لیے تیرا تصور ہماری سوچ کے دائرے سے بہت بلند ہے، صحیح؟ سمجھ میں آئی آپ کو یہ بات؟ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تصور دیکھیے ہم ان چیزوں کا کرتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہوا ہو۔ اللہ کا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کو تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ کوہ طور کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دیدار دیکھنے کی خواہش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہلکی تجلی دکھائی تو کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جب دیکھ نہیں سکتے تو تصور کرنا تو بہت ہی محال ہے، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا جو ہے ایک اور مماثل شعر میں آپ کے سامنے ایک اور پڑھ دیتی ہوں۔ کس طرح تو خیال میں آئے کہ بالائے ہر خیال ہے تو، کس طرح تو خیال میں آئے کہ بالائے ہر خیال ہے تو،
یہ اس شعر کا مماثل شعر ہے۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیے، بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اب اس کا بھی حوالہ ہم وہی کے لکھیں گے اور پھر تشریح کی کیا ہے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، لکھ تو آپ پہلے بھی چکے ہیں۔ بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، منظر بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر آسمان جیسی خوب چھت تو نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر جو ایک چھت بنائی ہے وہ آسمان کی صورت میں بنائی ہے، جو بغیر کسی سہارے کے ہمارے سروں پر صدیوں سے تنی ہوئی ہے۔ اس میں سورج، چاند، ستارے سب کچھ اسی میں ہے، یہ ساری کائنات میں محیط ہے۔ ہماری دنیا اور ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی چھت اور اتنی عظیم کائنات کا بنانے والا خود کتنا عظیم ہے۔ تو آسمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر چھت بنائی ہے اور پھر اس کو بنا کے چھوڑا نہیں بلکہ اس کو سجایا، سنوارا، اور اس میں اتنی بڑی کھپت کس چیز کی ہے، سارے عالم کی کھپت ہے۔ مطلب اس میں جو ہے سورج ہے، چاند ہے، اس میں بھی ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے، ایک پورا نظام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں عالم کا مالک ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ دونوں عالم کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ 80,000 عالم کا مالک ہے، جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ ستارے کے اندر ایک پورا نظام موجود ہے، سورج کے اندر ایک پورا نظام موجود ہے، پورا نظام شمسی ہے۔ تو کتنے سارے عالم ہو گئے، ہر ایک کے اندر کتنے سارے نظام موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا شعر نمبر 4 دیکھیے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ یہ بہت آسان سی تشریح ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اب منظر بالا شعر میں وہی حوالہ بھی ہم لکھیں گے اور پھر وہی تشریح کے لیے ہم بولیں گے کہ منظر بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات کو نظر آنے والے اور دن کو نظر نہ آنے والے ستارے، چمکتے اور جگمگاتے ہوئے ستارے سب اسی خالق کائنات کی تخلیق ہیں۔ کائنات کی کہکشاؤں کو روشن رکھتے ہوئے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب اپنے خالق کی عظمت کے مظہر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شعر نمبر 5 دیکھیے، چراغ ایسی روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ منظر بالا شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر جو ہے وہ اسماعیل میٹھی ہیں۔ تشریح میں پھر آپ یہی لکھیں گے، منظر بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستارے آسمان کے چراغ ہیں۔ ستارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ در حقیقت کیا ہیں؟ آسمان کے چراغ ہیں۔ دیے ہیں، چراغ ہیں، دیے ہیں، دیے بھی چراغ کو کہتے ہیں، تو آپ دیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیے ہیں جو بغیر تیل کے روشن ہیں، یعنی کہ دیے اور چراغ میں تو ہے تیل ڈالا جاتا ہے، لیکن ستارے جو جھلملا رہے ہیں، جو چمک رہے ہیں، جو روشنی فراہم کر رہے ہیں، تو یہ بغیر کسی تیل کے جو ہے روشن ہیں، اپنی روشنی خود ہی پیدا کر رہے ہیں، یعنی کسی تیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ خود روشن ہے اور اپنی روشنی خود ہی پیدا کر رہے ہیں۔ اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے، اس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے، اور خود ان تخلیقات کا مالک وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ صحیح، تو آج بچوں میں صرف شعر نمبر 5 تک کی آپ کو کراؤں گی، تاکہ آہستہ آہستہ ہم تھوڑا تھوڑا لے کر چلیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ جن بچوں نے کسی وجہ سے فزیکل کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی تو ان کو بھی اب آسانی سمجھ میں آ جائے، دوبارہ سے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے ایک طرح سے آپ کو، یا آپ کی ری انفورسمنٹ کلاس بھی ہے، ریویژن بھی ہے آپ کا۔ تو بہت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ سنیے، سمجھیے اور اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے۔
اور ظاہر ہے جب آپ روٹین وائز لیکچر کے دوران بیٹھیں گے پڑھیں گے کاپی کتاب نکال کر تو چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں گی، آپ کو یاد ہو جائے گا سب کچھ. اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ ریوائز کرتے جائیں گے تو آپ کی تیاری ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو دوبارہ پڑھنے سے آپ کے دماغ میں جو ہے وہ ایک چیز بیٹھتی جائے گی، محفوظ ہوتی جائے گی، اور پھر وہ آپ کو ایگزام میں آپ کے لیے جو ہے آپ کو آسانی فراہم کریں گے، آپ کو رٹا لگانا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.